رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا رسول مابعوث کیا جو ہماری آیتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں حکمت سکھاتا ہے۔ تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے جو ذمہ کام ڈالے ان میں سے بہت بڑا کام۔ تزکیہ نفس کی انسان کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسا کون سا اس کے نفس پہ ایسی اس نے غلطیاں سیکھ لیں، ایسی روحانی بیماریاں اس کو لگ گئیں جس کی صفائی کے بغیر اس کے لیے حکمت کو پانا آسان نہ تھا بلکہ تقریباً ناممکن تھا، کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ عزازیل بہت عبادت گزار تھا، علم رکھتا تھا، اللہ کے مقربین میں تھا، مگر امیدوار تھا کہ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اس کی خلافت مجھے دی جائے گی، مگر پروردگار عالم نے جب یہ خلافت آدم علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دی تو وہ بہت مایوس ہوا، تو اللہ نے اس کا نام عزازیل کی بجائے ابلیس رکھ دیا۔ ابلیس کہتے ہیں مایوس اور نامراد، نا امید کو۔ جب وہ اتنا مایوس ہوا اور اتنا نا امید ہوا کہ مکمل طور پر شیطانیت پر لاگو ہو گیا، اور جو ہمارے اندر ہمارے نفس میں اخلاقی برائیاں ہیں یہ ساری، کیونکہ اس نے پروردگار عالم سے کہا کہ اے رب العزت تو نے مجھے ورگلایا ہے، اب میں تیرے لوگوں کو ورگلاؤں گا، انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے خاص بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، باقی لوگوں کا تو بگاڑ لے گا۔ اس نے لوگوں کو اپنی پیروی پر لگا دیا، اور اس کی پیروی کے لیے قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ میں نے دوزخ، پروردگار فرماتا ہے، شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، مگر کمال مہربانی کرتے ہوئے پروردگار نے انبیاء مبعوث کیے، اور بالکل آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ لوگوں کو پاک کرو، مزکی کرو، ان کے جو نفس میں بیماریاں گھس گئی ہیں ان کو دور کرو تاکہ یہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ لوگ دوزخ میں جائیں، وہ تو رحمان الرحیم ہے۔ اور اس نے یہ کمال مہربانی کی کہ اپنے رسول کو بھی رحمت للعالمین کا خطاب